हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद है लुम्बनी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, कैसे हो आप तमाम हजरात, आप तमाम नाज़रीन कराम। तो दोस्तों, आइए इस अज़ीमुश्शान और बाबरकत महीने में मदरसा नजमुल हुदा के नाज़िम आला जनाब हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रहमानी हफ़िज़हुल्लाह की ज़ुबानी कुरान करीम की अज़मत के बारे में सुनते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं जनाब मौलाना मुस्तफ़ा रहमानी हफ़िज़हुल्लाह की तरफ, और चलिए उनका तकरीर सुनते रहिए। और वीडियो को जो है, अगर आप कुछ इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें तो ये हमारी भी खुशनसीबी है और आपकी भी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमने जो काम किया उसके ज़रिए कम अज़ कम किसी इंसान के दिल में कोई बात पैवस्त हुई, उतरी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। मोहतरम भाइयों, असातिज़े किराम, उलमाए निज़ाम, मेहमानाने गिरामी क़दर, माँ और बहनों और दूर से आए हुए सभी मेहमानाने गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये मौका नसीब फरमाया और आज हम इकट्ठा हैं। हम तहे दिल से आप हजरात के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती टाइम खर्च करके यहाँ अपने खुदूमे मेमनत से नवाजा। दोस्तों और बुजुर्गों, ये दस्तार बंदी का मौका है। 14 हुफ़ाज़ फारिग हुए हैं। अपने तालीम को, कुरान अजीज़ के हिफ्ज़ को इन्होंने मुकम्मल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें बार आवर फरमाए और इनको दुनिया और आखिरत की तरक्कियों से हमकिनार करे। साथ ही हम अपने तमाम मुआमिनीन और
تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں اور سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب کے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے، دارین کی کامیابیوں سے سب کو نوازے۔ جنہوں نے اس مدرسے کو اپنا سرمایہ فراہم کیا اور اپنے مشوروں سے نوازا اور اپنے خیالات سے نوازا، اللہ رب العالمین سب کو قبول فرمائے اور دارین کی کامیابیوں سے سب کو نوازیں۔ دوستو اور بزرگوں، قرآن عزیز جسے ہمارے طلباء نے حفظ کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا ایسا کلام ہے جسے انسان نے اٹھایا، اگر اسے پہاڑوں کے اوپر اتار دیا جاتا، اللہ نے پہلے قرآن کو آسمانوں پر پیش کیا، پھر زمین کے اوپر پیش کیا، پھر پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سبھوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا۔ انسان انجان تھا، اس کو پتہ نہیں تھا اس کی عظمت کا، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ قرآن کو، امانت کو اللہ رب العالمین نے پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑ پر، لیکن سبوں نے انکار کیا، اٹھایا نہیں۔ انسان نے اپنے کم علمی کے بنا پر، انجان ہونے کی وجہ سے انسان نے اٹھا لیا۔ قرآن عزیز اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جتنا محترم ہے، معزز ہے، اسی طرح سے اللہ کا کلام بھی معزز اور محترم ہے۔ عربی زبان کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا۔ قرآن پاک کو عربی زبان میں، فصیح عربی زبان میں نازل کیا گیا، اللہ نے اس زبان کو محفوظ کر دیا، قرآن کو محفوظ کیا اور اس زبان کو محفوظ کیا۔ ایک انگریز مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ اگر کسی کو تاریخ لکھنی ہو تو وہ عربی زبان میں لکھے، انگریزی زبان ہے، اردو زبان ہے، اسی طرح سے دنیا کے بہت سارے زبان ہیں، وہ 100-200 سال، 400 سال، 500 سال کے بعد اس کی حیت اور کیفیت بدل جاتی ہے، زبان بدل جاتے ہیں، لیکن یہ عربی زبان ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو دوام بخشا ہے۔ 1000 سال، 10,000 سال، جب تک دنیا ہے، قرآن عزیز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس زبان کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے، یہ زبان بدلنے والی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں گے، اللہ نے اتنا اس کو دوام بخشا
اور اتنا اس زبان کو عام کیا، کہیں بھی جائیں گے عربی زبان کے جاننے والے اور اس کو سمجھنے والے، پڑھنے پڑھانے والے لوگ آپ کو ملیں گے۔ یہ خصوصیت عربی زبان کے اندر ہے۔ قدوری جو طلبہ پڑھتے ہیں تیسری چوتھی جماعت میں 1100 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، اور آج بھی اس کے اندر کوئی ترمیم اور تبدیل نہیں ہے۔ عربی زبان کو اللہ نے دوام بخشا ہے۔ جس طرح سے قرآن عزیز کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اسی طرح سے اس زبان کی بھی حفاظت اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ہم نے اگر اس قرآن کو اتارا ہوتا پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین کا نور جتنا وزنی ہے، اللہ رب العالمین کا کلام بھی اتنا ہی وزنی ہے۔ اگر اس کو پہاڑوں کے اوپر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کا بوجھ، اللہ کے کلام کا بوجھ سہ نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے ہر دم بات چیت کرتے رہتے تھے۔ تورات کی تختیاں لینے کے لیے جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ رب العالمین سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بار الہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک تو پردے کے پیچھے سے بات ہوتی رہی ہے، آج بالمشافہہ ڈائریکٹ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ابھی تیرا ایمان میرے اوپر نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایمان ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے، تاکہ اطمینان ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کہا نہیں، ضرور دکھائیے، میں تجھ کو دیکھوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ سامنے پہاڑ ہے، میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی روشنی ڈالوں گا، اپنی لائٹ ڈالوں گا، تجلی ڈالوں گا۔ پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ پہاڑ ٹھہر گیا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، اس میں کچھ چینجنگ نہیں آئی تو مجھے تو دیکھ لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف دیکھتے رہے، اچانک اللہ رب العالمین نے لائٹ تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، جعلہ دکا، قرآن عزیز میں آتا ہے جعلہ دکا، پہاڑ ہل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹوٹ گیا، پھٹ گیا پہاڑ۔ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی اہمیت ہے، برکت ہے۔ جس طرح سے معزز اور محترم بڑا اللہ ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اسی طرح سے اس کا کلام بھی محفوظ ہے۔ جس زبان میں قرآن عزیز اترا ہے وہ زبان بھی محفوظ ہے، اس کی اہمیت ہے، عظمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ
اے نبی ان لوگوں سے کہو کہ اللہ کے رحمت اور اللہ کے انعام کی وجہ سے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ٹرائی پٹوا لاوا لگا لوگوں کو چاہیے نہیں ہم سوچے نا ایٹیئر علاقہ ہوئی لائے خوش ہو جائیں۔ گم گم بنائے کا اسی آیت سے علماء کرام نے استدلال الٹا ہے کیا ہے کہ حفاظ کرام کے سالانہ انجمن کے مناسبت سے جشن وغیرہ منانا چاہیے۔ فَلْيَفْرَحُوا کی وجہ سے هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اللہ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 58 میں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اے نبی ان سے کہیے کہ یہ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رحمت کی وجہ سے خوشیاں منائیں اور یہ بہتر ہے جو انسان مال و اسباب اکٹھا کرتا ہے، گھر بناتا ہے، زمین لیتا ہے، سامان اکٹھا کرتا ہے، سب سامانوں میں یہ بہتر سامان ہے، اس کے لیے جشن منائیں، خوشی کریں۔ تو آج دوستوں اور بزرگوں، ماں اور بہنوں، قرآن عزیز کو 14 طلبہ نے حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے، مکمل کیا ہے، اسی کے مناسبت سے یہ جشن منایا جا رہا ہے اور الحمدللہ آپ لوگ بھی آئے ہیں، آپ کا ہم لوگ استقبال کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے ان اعمال کو قبول فرمائے اور طلبہ کو ترقیات سے ہمکنار فرمائے اور آپ حضرات کو ثواب دارائن بخشیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ احسن اللہ جزا بارک اللہ فیکم۔ یہ تھے